بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پروگرام جگر کے اوپر ہے۔ آج کے دور میں جگر کی صفائی یعنی لیور ڈیٹاکسیفیکیشن کیوں ضروری ہے، اور جگر کی صفائی کا بہترین طریقہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جگر کے خراب ہونے کی اہم علامات بھی بتائی جائیں گی۔ آج کل بازاری کھانوں کا رواج بہت عام ہو گیا ہے، یہاں تک کہ گھر میں تیار ہونے والے کھانے بھی ملاوٹ والی اشیاء سے محفوظ نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جگر بری طرح متاثر ہوتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج نہیں کر پاتا۔ جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو جگر ہی اس سے غذائیت نکال کر جسم کو فراہم کرتا ہے۔ اگر جگر ٹھیک طرح سے اپنا کام نہ کرے تو پھر آہستہ آہستہ زہریلے مادے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی زہریلے مادے انسانی جسم کو بیمار کرتے ہیں۔ جگر انسانی جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جگر کے اہم کاموں میں خون کی صفائی کرنا یعنی زہریلے مادوں کو صاف کرنا، خوراک کو جزو بدن بنانا، نیا خون بنانا۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جگر انسانی جسم میں 500 کے قریب افعال سر انجام دیتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہے، ہم اتنا ہی اسے اگنور کرتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جگر خراب ہے یا یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا؟ اس میں سر فہرست مسلسل تھکاوٹ کا ہونا۔ جگر کی خرابی کے باعث جسم میں توانائی کی کمی کی صورت میں مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، متلی اور قے کی کیفیت ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، وزن کم ہو جاتا ہے، جلد پر دھبے اور خارش پائی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی سویلنگ یعنی سوجن کا ہو جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر کی خرابی کے باعث ذہنی الجھن اور یادداشت کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ فیٹی لیور، ہیپاٹائٹس، جگر کا سکڑ جانا، یہ سب جگر کی خرابی کے باعث ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی کوئی ایک یا ایک سے زائد علامات مسلسل پائی جائیں تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں اور تندرست زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحت مند طرز زندگی اپنانا ہوگا۔ الکوہل، انرجی ڈرنکس، سوڈا اور کولا ڈرنکس سے مکمل اجتناب کریں۔ بہت زیادہ نمک یا بہت زیادہ میٹھا بھی نقصان دہ ہے، خاص طور پر مصنوعی میٹھا۔ بہت زیادہ چکنائی والی اشیاء کا استعمال، فاسٹ فوڈ، فرائیڈ فوڈز اور پروسیسڈ فوڈ سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ تو تھی وہ غذائیں جن کا آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی اشیاء کا استعمال کرنا ہے۔ ان میں سر فہرست سٹرس فروٹس، مثلاً وٹامن سی سے بھرپور پھل جیسے کینو، لیمو وغیرہ۔ فائبر سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں جیسے چکی کا آٹا، سیب، کیلا، جو کا دلیا، ہرے پتوں والی سبزیاں۔ گاجر اور گرین ٹی جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جگر کی صفائی یا لیور ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ہلدی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ایک کپ نیم گرم پانی میں آدھا چمچ چائے والا ہلدی شامل کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس ڈرنک میں آدھا لیمو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کے جسم کی سوزش کم ہوگی، قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، ہاضمہ بہتر ہوگا۔ آپ اس ڈرنک کو ریگولر 1 ماہ تک ضرور استعمال کریں۔ حاملہ خواتین یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ یہ تو تھا گھریلو نسخہ۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک ادویات بتاتا ہوں۔ یہ 2 ادویات ہیں اور ہومیوپیتھی میں پوری دنیا میں چوٹی کی ادویات مانی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی دوائی کا نام ہے چیلیڈونیم اور دوسری دوائی کا نام ہے کارڈوس۔ دونوں کو آپ نے مدر ٹنکچر یعنی کیو میں لینا ہے اور دونوں ادویات کے 7 قطرے ایک ہی پانی میں ڈال کر کھانے سے 15 منٹ قبل استعمال کریں۔ آپ نے ان ادویات کو 1 ماہ تک مسلسل استعمال کرنا ہے۔ یہ جگر کے لیے بہت ہی مفید ادویات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا جگر صحت مند ہو جائے گا۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام جگر کی صفائی یعنی لیور ڈیٹاکسیفیکیشن کے اوپر۔
اگر آپ میری آج کی بتائی ہوئی ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں بلکہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ایک صحت مند اور تندرست زندگی گزاریں گے۔ میں بہاول نگر میں کلینک کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔